الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ برادران اسلام، ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں بات ارشاد فرمائی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دولت کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اس کو فضول ضائع مت کرو، بلکہ اس کو ضرورت کے مطابق خرچ کرو۔ اور فرمایا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تبذیر اور ایک اسراف۔ تبذیر کا تو مطلب یہ ہے کہ دولت غلط راستے پر لگائی جائے، اور اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جائز راستہ ہو لیکن زیادہ خرچ کیا جائے۔ دونوں ہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں، تبذیر بھی اور اسراف بھی۔ اصل میں اسلام ہر چیز میں اعتدال چاہتا ہے، تناسب چاہتا ہے، میانہ روی چاہتا ہے۔ دولت کے معاملے میں بھی اس نے اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ جو آدمی محنت کے ساتھ اپنی دولت حاصل کرتا ہے، اس دولت کو جائز طریقے سے کمائے اور جائز جگہ پر لگائے۔ جائز طریقے سے کما کر ناجائز جگہ پر لگانا یہ تبذیر ہے کہ آپ نے اس سے حرام کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، فواحشات پھیلا رہے ہیں، برائیاں پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اس دولت کو۔ اس دولت کے ذریعے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، خرابیاں پھیل رہی ہیں، منکرات پھیل رہے ہیں، یہ تبذیر ہے۔ اور ایک یہ کہ جائز جگہ خرچ کر رہے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ دونوں ہی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، اور نعمت سمجھ کر صحیح جگہ پر ضرورت کے مطابق خرچ کرے۔ نہ تو کنجوس ہونا پسندیدہ ہے اور نہ فضول خرچ ہونا پسندیدہ ہے۔ موقع پر خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی ہے، بخل ہے۔ بخل بھی اللہ کو ناپسند ہے کہ ایک جگہ ضرورت ہے آپ کو اور آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں اور دولت کو سینت سینت کے رکھ رہے ہیں۔ اس لیے دولت کی محبت نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود سے دولت کی محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دولت کے واسطے ہی میں ہوں، دولت پیدا کرنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اس کو تجوری میں بند کر کے رکھتا ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مال تو وہ ہے کہ جو پانی کی طرح بہتا رہے، جیسے نہر بہتی ہے، پانی کی دریا بہتا ہے، تو پانی کا جتنا بہاؤ ہوگا اتنا ہی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جہاں جہاں سے پانی گزرے گا وہاں کی زمین تر و تازہ ہوگی، وہاں کے لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس طرح پوری آبادی کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ یہی معاملہ مال کا ہے کہ مال جتنا گردش میں رہے گا اتنا ہی معاشرے کو اور سوسائٹی کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے مال کو جمع کر کے رکھنا، سینت سینت کے رکھنا، یہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن فضول خرچی بھی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ درمیانی راستہ یہ ہے کہ صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے، اور صحیح جگہ وہ ہے کہ جہاں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس سے غریبوں کو روزگار مل رہا ہے، غریب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہے دولت کا صحیح استعمال۔ آپ نے کوئی کارخانہ لگا دیا
کوئی فیکٹری لگا دی، لوگوں کے بھلائی کے لیے کوئی کام کر دیا، اسکول اور کالج کھول دیے، یعنی وہ کام کہ جن سے فیض پہنچے، فائدہ پہنچے۔ بے فائدہ صرف عمارتیں بنانے کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ قوم عاد جگہ جگہ عمارتیں بنایا کرتی تھی پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر، اس کو قرآن پاک نے ناپسندیدگی کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری کیا عادت ہے، جہاں دیکھتے ہو اٹھا کے ایک بڑی سی عمارت بنا کے کھڑی کر دیتے ہو۔ اسی کی ملتی جلتی مثال ہمارے یہاں مغل دور کی عمارتیں ہیں، ہر جگہ مقبرے بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ قلعے بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ وہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں جن کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ اب مقبروں کا کیا مصرف ہو سکتا ہے اور ان سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اگر اس دولت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان بادشاہوں کو دی تھی کسی بافیض جگہ پر لگایا ہوتا، مدرسے کھولے ہوتے، درسگاہیں کھولی ہوتی، یونیورسٹیاں کھولی ہوتی، تو آج ہندوستان کا عوام پڑھا لکھا ہوتا، جہالت دور ہوتی، توہمات ختم ہوتے، لوگوں کے اندر بیداری آتی۔ آج یہ عمارتیں کھنڈرات بن رہی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا بھی ایک بہت مہنگا معلوم ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک گزرے ہوئے زمانے کی یادگار کے علاوہ اور کچھ بھی ان سے فائدہ نہیں ہے۔ تو دولت کو صحیح استعمال کرنا، صحیح جگہ پر استعمال کرنا، کیونکہ دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو ٹھیک جگہ پر، مناسب جگہ پر استعمال کیا جائے، نہ تو اسے فضول گنوایا جائے اور نہ تجوری میں بند کر کے رکھا جائے، بلکہ ایسی جگہ پر خرچ کیا جائے جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے، تاکہ بے روزگاری دور ہو، غربت دور ہو، لوگوں کے لیے تمہاری ہستی صاحب فیض ثابت ہو، لوگ تمہارے حق میں دعائیں کریں، تمہیں ہمیشہ دلوں میں جگہ دیں، ایسے کاموں میں خرچ کرو۔ تو یہ مستقل طور پر اصول بتا دیا گیا اور اصول بنا دیا گیا، اور وہ 14 اصول جو سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں اسلامی سوسائٹی کے بنیادی اصول طے کر دیے گئے، ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے۔ جس معاشرے میں دولت کی بلا وجہ ریل پیل ہوتی ہے اور اس کو فضول ضائع کیا جاتا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی صالح اور اچھا معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں جس سے لوگوں کے اندر بد اخلاقی پیدا ہو رہی ہے، ناچ گانوں کی محفلیں جم رہی ہیں، حرام کاریاں بڑھ رہی ہیں، اور دوسری برائیاں آ رہی ہیں اس کے ذریعے سے، تو وہ دولت آپ کی بجائے مبارک ہونے کے نامبارک ہوگی، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہو، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی۔ یہ بھی نعمت کی ناقدری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اسے بیکار میں ادھر ادھر ایسی جگہ پر لگایا جا رہا ہے جہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کاموں میں جن سے نہ خود کو کوئی فائدہ ہے، نہ دوسروں کو کوئی فائدہ ہے، نہ سوسائٹی کا کوئی بھلا ہے، ایسے کاموں میں دولت کو خرچ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی سوسائٹی بڑی منظم، بڑی منضبط، بڑی بااصول اور بڑی متناسب اور معتدل سوسائٹی ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل اصول مقرر کر دیے ہیں کہ انہی اصولوں پر اس سوسائٹی کی عمارت کھڑی ہو۔ اس میں صرف اللہ کی عبادت ہی نہ ہو بلکہ اللہ کی ان تمام ہدایات پر پوری طرح عمل ہو۔ اور اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ دولت کو فضول ضائع نہ کرو۔ دولت بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ مال حلال اللہ کا انعام ہے، اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، اور جو کوئی مال حلال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے مراتب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ وہ تاجر جو ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اس کو درجہ دیا ہے کہ یہ صدیقین اور شہداء کے درجے میں ہے۔ جو تاجر الامین
اس کا جو درجہ ہے، جو ایک صادق کا درجہ اور شہادت کا درجہ ہے، وہ درجہ اس کو عطا کیا ہے کہ جو ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ تو اس کی دولت کی اہمیت ہے، اور اس کے اوپر ہم مزید انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اس پر اور زیادہ روشنی ڈالیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ کائنات میں جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانا ٹھیک نہیں، جس کی حکمرانی زمین و آسمان پر ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے۔ دلوں میں ہو اس کی رضا کی طلب، صرف اسی کے لیے ہو ہر عبادت، ہر کام، یہی ہے اسلام کا پیغام۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو معاشی اصول بھی بتاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی بندگی کا طریقہ ہی نہیں بتاتا، بلکہ دنیا کے رکھ رکھاؤ اور دنیا کے برتنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، اور انسان کو خوددار اور محنتی بناتا ہے۔ اس لیے اس نے معیشت کے اور دولت کے بھی اصول بیان کیے ہیں کہ ان کو دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے، اور دولت کو محنت کے ساتھ جائز طریقے پر حاصل کیا جائے۔ وہ مانگنے کو پسند نہیں کرتا، ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی آدمی ایسا بن جائے کہ دینے والا بن جائے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لینے والا بنے، اوپر والا ہاتھ بنے کہ جو لوگوں کو دیا کرے۔ ایک واقعہ حدیث میں بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے اور عبرت انگیز بھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، اور جو بھی سائل کوئی آتا تھا، مانگنے والا آتا تھا، آپ ہمیشہ اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ معلم بھی تھے، سکھانا بھی آپ کا اور تعلیم دینا بھی آپ کا فرض تھا، تو آپ تعلیم بھی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، آپ میری کچھ مدد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس تو صرف ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی سامان میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لکڑی کا پیالہ لے کر آؤ۔ وہ لکڑی کا پیالہ لے کر آئے، آپ نے اس کو نیلام کیا، 4 درہم میں وہ نیلام ہوا۔ آپ نے 2 درہم اس کو دیے کہ لو یہ لے کے جاؤ، اور اس سے تو تم اپنے بچوں کو جا کر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، اور یہ جو 2 درہم باقی ہیں کھانے پینے کا انتظام کرنے کے بعد، ان سے کلہاڑی لے کر آنا لکڑی کاٹنے کی، وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا 4 درہم لے کر، 2 درہم سے تو اس نے اپنے بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور باقی 2 درہم کی وہ کلہاڑی لے کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ لگایا، اس کلہاڑی کے اندر اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا۔ یہ بھی گویا تعلیم تھی ایک طرح کی کہ آدمی کو کام کرنے کے اندر یہ نہیں کہ بھائی حکم دے دیا لو میں تم دستہ لگا دو، بلکہ خود آپ نے اپنے ہاتھ سے لکڑی کاٹی، لکڑی کاٹ کر اس کلہاڑی میں دستہ لگایا، اس کو کلہاڑی بنا کر دستے کے ساتھ آپ نے اس کو دیا کہ لو یہ لے کے جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرو، اس کو بازار میں بیچا کرو، جتنے کی بکا کریں اس میں سے کچھ بچایا کرو، اور جتنا بچ جایا کرے اس کو الگ رکھتے رہا کرو، اور اتنے دن کے بعد آ کر مجھے بتانا کہ اب تمہاری کیا حالت ہے۔ چنانچہ وہ شخص کلہاڑی لے کر گیا، اور جیسے آپ نے کہا تھا ویسا ہی کرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آیا اور آ کر کیا رسول اللہ، اب میری حالت بہت بہتر ہے،
میرے پاس یہ پیسے بھی جمع ہو گئے ہیں تھوڑے سے، اور روزانہ میرے بال بچوں کو کھانے کو مل رہا ہے، اور میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں اور کاٹ کر اس کو بیچتا ہوں، اور جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ کچھ نہ کچھ میں پس انداز کر لیتا ہوں، بچا لیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ دیکھو آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بچا کے بھی رکھے، اپنے بال بچوں کا انتظام بھی کرے، اور بجائے مانگنے کے اس کو دینے والا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسلام نے یہ اصول جو بتائے ہیں اور یہ طریقہ جو بتایا ہے، یہ انسان کو خوددار اور محنتی بنانے کا اور صحیح طریقے پر خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صحیح طریقے پر خرچ کرنا کیا ہے؟ کہ جو آپ کی بنیادی ضروریات ہیں، جو حقیقی ضروریات ہیں، ان پر خرچ کرو۔ بے ضرورت بلا وجہ مال کا اڑانا جسے کہتے ہیں، اڑانا اور بات ہے، اور صحیح طور پر خرچ کرنا اور بات ہے۔ آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اما بنعمت ربی کا فحدث، اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے اچھا دیا ہے تو اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی زندگی گزارو، لیکن عیش پسندی اور بات ہے اور اچھی زندگی گزارنا اور بات۔ دونوں میں فرق سمجھ لینا چاہیے۔ اسلام عیش و عشرت کو پسند نہیں کرتا، اچھی زندگی کو پسند کرتا ہے کہ پاکیزہ، صاف ستھری، مناسب زندگی گزاری جائے، خود بھی اچھا رہا جائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ وہ اس چیز کو تو پسند کرتا ہے، لیکن عیش پسندی اور بات ہے۔ عیش و عشرت کا تو معاملہ یہ ہے کہ پھر آدمی صرف اپنا ہی ہو کر رہتا ہے، پھر وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا، نہ دوسروں کے کام آتا ہے، نہ دوسروں کی بھلائی کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے، نہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی طرف اس کی کوئی خیال آتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدمی اس طرح سے زندگی گزارے، بلکہ ایسی زندگی گزارے کہ خود بھی اچھا رہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو آدمی سے بہت مشابہ ہے، جس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا؟ تو حضرت عمر بن عباس کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس کا جواب آ گیا، لیکن میں چھوٹا تھا تو میں شرما گیا، جواب نہیں دے سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، جس کا کوئی حصہ بیکار نہیں جاتا، اس کی ٹہنی ہو، اس کا تنا ہو، اس کے پتے ہوں، اس کا پھل ہو، نہ تو اس پر کبھی خزاں آتی ہے، اور ہر حصہ اس کا کارآمد ہے۔ بس انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی ہر ادا، اس کا ہر انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی دولت، اس کا مال، سبھی کچھ دوسروں کے فائدے کے لیے ہو، صرف اپنے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ جیسے درخت خود فائدہ نہیں اتنا اٹھاتا جتنا دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہیں، اس کے پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح کا انسان ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو دیتا رہے، معاشرے کو دیتا رہے، معاشرے کو دینے والا انسان ہونا چاہیے۔ معاشرے کو دینے والا انسان مبارک آدمی ہے، بابرکت آدمی ہے۔ یہ وہی آدمی ہوگا جس میں خود غرضی نہیں ہوگی، جو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچے گا بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچے گا۔ اور دوسروں کے بارے میں سوچنے والا دراصل اپنا فائدہ بھی کرتا ہے، اس لیے کہ جب آپ دوسروں کا فائدہ کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کا فائدہ کریں گے۔ اس طرح جو ایک معاشرہ بنے گا وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا اور مفید معاشرہ بنے گا، خود غرض معاشرہ نہیں بنے گا۔ تو یہ جو اصول بتائے جا رہے ہیں، جس کے 14 اصول ہم نے کہے سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں، اور جن کا آج ہم چوتھا یہ بیان کر رہے ہیں کہ دولت جو ہے وہ سب کے واسطے ہے، اس کو فضول ضائع نہ کیا جائے۔ یہ 14 اصول جو بیان کیے گئے ہیں، یہ دراصل ایسی سوسائٹی کے ہیں کہ جو بہت مفید اور کارآمد سوسائٹی ہے، اور ہمیشہ کے واسطے ہیں یہ
یعنی دائمی اصول ہیں یہ. ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھے اور اب یہ اصول بدل گئے ہیں. اصول جو ہیں یہ بدلیں گے نہیں. انہی اصولوں پر اسلامی سوسائٹی کی تعمیر ہوگی اور اسلامی معاشرہ انہی اصولوں پر قائم ہوگا. اگر ان اصولوں پر اسلامی معاشرہ قائم ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہوگا، سب سے بہترین معاشرہ ہوگا. اگر ان اصولوں کو پوری طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جائے جو سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. کیونکہ یہ ایسے موقع پر بیان ہوئے ہیں جب معراج کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں ایک نئے معاشرے کو قائم ہونا تھا. اس معاشرے کی جو بنیادیں رکھی جا رہی تھیں وہ صالح معاشرہ اور وہ بہترین دنیا کا معاشرہ بنایا جا رہا تھا. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 14 اصول بیان فرمائے تھے. اس بات سے یہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہوگا جو دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ کہلائے گا اگر ان اصولوں کا خیال رکھا جائے، جن میں سب سے پہلا وہی ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہو. چوتھا جو ابھی بیان کیا کہ فضول دولت کو ضائع نہ کیا جائے. دوسرا بتایا تھا کہ ماں باپ کا حق ادا کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے. ان تمام چیزوں کا اگر یہ سنہرے اصول ہیں، وہ سنہرے اصول ہیں کہ جو تمام عالم انسانیت کے لیے ہیں، تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، تمام انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں. اگر انسان ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو صرف یہ نہیں کہ اسلامی معاشرہ بلکہ کوئی بھی معاشرہ جو ان اصولوں کو اپنائے گا وہ بہترین معاشرہ کہلائے گا. یہ باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہمیں بہت توجہ کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور اپنے دل میں ان کو جگہ دینی چاہیے. ان باتوں کو کہتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.